बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल, मेरे साथ अलीना शिगरी साहबा सियासी बैठक में मौजूद हैं। अदील राजा साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं उनको फ़ोन पर साथ लेने की, क्योंकि उनकी तबीयत की नसाजी के बाद अब वो रूबा सेहत हो रहे हैं। सेहत बहुत बेहतर हो रही है उनकी, माशाल्लाह। आपकी दुआएं हैं और इस सीट पे जल्द से जल्द ही इंशाल्लाह बहुत जल्द इसलिए हमने उनकी सीट इससे पहले कि वो देख कर नाराज हो कि मेरी सीट हथियाली या मेरी सीट हटा दी, तो हमने सीट रखी है, फोन पर उससे डरते हुए हमने सीट रखी है यहाँ पर। इसलिए सबसे खास खबरें, आज जीबी जो है वो मरकज की सियासत का मरकज बना हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जितनी उनकी हो सकती है कि किसी तरीके से जीबी का इलेक्शन जीता जाए, ताकि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को लेजिटिमेट करने की कोशिश की जाए कि हाँ, विफाक का असर यहाँ पर पड़ा है, हुकूमत ने डिलीवर किया तो जीबी के इलेक्शन हम जीते हैं। लेकिन क्या जीबी के इलेक्शंस का विफाक पर कोई असर पड़ता है? उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब कल अडियाला के बाद बड़े तमतराक से आए, बैठे रहे, 10 बजे छुट्टी करके, फिर आज वो कोर्ट में भी आए। उन्होंने 2 सवालों का जो जवाब दिया है उसकी समझने की कोशिश मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट सवाल थे और घुमा फिरा के लेफ्ट राइट पे निकल गए। इसके अलावा जो सबसे खास चीज है, ये जो बजट की तैयारी है उस पर सामने हमें जो नजर आ रहा है कि बाकी पर्दा स्क्रीन के पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की कोई इख्तलाफात है, या फिर 28वीं तरमीम का रोला है, या असल खबर IMF है जिसकी वजह से हम बार बार आगे लेके जा रहे हैं। कल रात को अलीना शिगरी साहबा के शो में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी खास की हैं। एक तो 48 घंटे में हुकूमत गिरा सकते हैं। भाई, आप हुकूमत बनवाने के लिए जब वो क्वेश्चन जारी थी, एक बंदा नहीं आप तोड़ सके थे, अब 48 घंटे में क्या करेंगे? एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बड़ा एक सेन माइंड, इस नून लीग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सेन गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब वो कह रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस पर रिस्पॉन्ड किया कि तारिक फजल साहब की तो खुद सीट जो है क्वेश्चनेबल है। वो तो तारिक फजल चौधरी साहब को ही तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बुलाया था और वहां पर ही उन्होंने कहा था 2 दिन में कुरान पर हलफ लेंगे, अगर झूठ बोला तो जेल भेजेंगे, अगर फार्म जाली हुए तो फोरेंसिक करवाएंगे, फिर कोई बच नहीं पाएगा। और उसके बाद वो नहीं बच पाए। और उन्होंने 36 साल पुरानी डिग्री निकल। उन्होंने कल जो कहा कि हम अगर चाहें तो अगर हम हिस्सा डालें, तो लोगों ने ये भी कहा हम डिफाइन करते हैं हम कौन है इज्तिमाई तौर पर। उन्होंने 2-3 ऐसी चीजें की हैं जिस पर अभी कल रात के शो के बाद अभी तक गुफ्तगू हो रही है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जमहूरी ज़हन का बंदा हो, जमहूरी सिस्टम का हिस्सा हो जो इस वक्त है, उसमें वो कैसे कह सकते हैं आइन में तरमीम से बेहतर है आइन मुअत्तल करने से? आइन में तरमीम, यानी वो माशाल्लाह की धमकी देकर गए। और वो जमात जो कि हाइब्रिड की, उनमें सिर्फ एक वज़ीर दिन रात जो है वो राग लाते हैं, ख्वाजा साहब कहते हैं, लेकिन बाकी बहुत से लोग उसकी मुखालफत करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, आपको पता है कितनी मुखालफत करते हैं, हाइब्रिड नहीं है, हालांकि वो भी जैसे असेंबली में आए हैं उनको भी तारीफ करनी चाहिए। इन सारी खबरों की तफसीलात शामिल करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में मैं कोशिश कर लूँ अदील साहब को कॉल मिलाने की, अगर वो उठाते हैं तो उसके बाद वहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। उनकी सेहत के हवाले से खुद लोगों को बताते हैं। भाई फोन चोकली बंद ही ना कर गया भाई। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई। लोग आपकी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं। वीलाग आपका बहुत से लोग देख चुके हैं, बहुत से आप लाइव सुने जा सकते हैं। मुझे और अलीना साहबा को बार बार पूछते हैं कि भाई ये जो हाली कुर्सी रखी है ये बंदा कब आएगा? बताएं, सेहत कैसी है आपकी? यार अभी बेहतर है, बस जवाब खत्म। और तानू की पूरा मैं मेडिकल बुलेटिन पेश करा। ये बिल्कुल उसी तरह से वो जो नहीं रिपोर्टर हुआ था एयरवाई पे। हाँ, इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया। हाँ भाई, मुंतकिल कर दिया गया। भाई अभी सेहत मेरी बेहतर है बहुत पहले से। मुझे सिर्फ एक इशू आ रहा है। आज मेरे टेस्ट होने थे, सारे मेरे टेस्ट हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्टों की भी अभी कल जो है डॉक्टर से मुलाकात होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे चलने फिरने की ज्यादा इजाजत मिल जाएगी। अभी मुझे सिर्फ सांस का इशू बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा है, उसके अलावा बाकी आई एम परफेक्टली फाइन। और जो वैसे वहम वाले इश्यूज होते हैं कि इधर दर्द होगी इधर दर्द होगी, वो कोई 2.5-3 लाख किस्म के हैं। उसके अलावा बाकी मेरा ख्याल है कि सांस के अलावा मुझे कोई इशू भी नहीं है।
تو خبروں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے آپ نے یا صرف صحت پر ہی توجہ ہے؟ آہو جی آہو، شاباش جی شاباش. شاباش شاباش. صحت پر بھی خبروں پر بھی توجہ رکھی ہے؟ ہاں جی، صحت پہ تو اب توجہ رکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں. کل کی سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ کل کی سب سے بڑی خبر کیا تھی آپ بتائیں، علینا صاحبہ نے سوال کیا. ارے بھائی وہ تو ان کے شو سے ہی نکلی ہے نا، طارق فضل چودھری صاحب نے بتایا. اوپننگ تو سنی نہیں تھی. تو کیا کہتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب نے 3-4 چیزیں بڑی اہم کی تھی. ایک تو آئین معطل ہونے والی، ایک آئین معطل ہونے والی، دیکھیں ایک ہی سہیل آفریدی صاحب کی حکومت وہ 2 دن میں گرا سکتے ہیں اگر مداخلت کریں تو. نہیں، وہ جتنی مداخلت وہ کر سکتے تھے اتنی تو کر چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مداخلت وہ کر نہیں سکتے تھے. صحیح جو جن کے بیہاف پہ مداخلت کروانی تھی انہوں نے وہ بھی کر چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں گر پا رہی نا ان سے. وہ طارق فضل چودھری صاحب کو اتنا سیریس بھی نہیں لینا. اتنا سیریس تو ان کو ان کے گھر والے نہیں دیتے جتنا آپ دونوں مل کے لے رہے ہیں. کیونکہ نون لیگ والے آپ کو پتا ہے میڈیا پر اپیئر ہی نہیں ہوتے. 2-4 ہی بندے بچے ہوئے جن میں سے ایک طارق فضل چودھری صاحب. طارق فضل چودھری صاحب کی زیادہ پوزنگ جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے تھی کہ جی ہاں آئین معطل ہو جائے گا تو یہ کریں تو وہ کریں. وہ دیکھیں نا آپ سے کہ بیچارے بجٹ بھی نہیں پیش کر پا رہے. یہ بھی ایک اخیر لیول کی انسلٹ اپنی کروا رہے ہیں کہ بجٹ نہیں پیش ہو پا رہا. کیونکہ وہ بتا رہے ہیں پوزنگ ایسے کریں کہ جی یہاں سے یہ مسئلہ ہے، وہاں سے یہ مسئلہ ہے، ہم اعتماد میں لینا چاہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیاری کوئی نہیں. IMF کہہ رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے. وہی خبر آئی ہے. تو آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ کال پہ رہیں، ساتھ علینا صاحبہ کو بھی سنیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ سننا پڑے گا، ہم نے ابھی سنا ہے، سننا پڑے گا، ہم نے بھی سنا. ہم نے بھی آپ کو سنا ہے. تو یہ طارق فضل چودھری صاحب کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے کل کہ ان کو یہ خواب میں نظر آ گیا کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگا لیا، راستہ نہیں روک پائے، وہ CM بن گیا. ایک بندہ نہیں نہ ٹوٹا تھا، پوری اپوزیشن نے بھی کھچڑی پکائی کہ ہم شاید CM کی سیٹ پر قبضہ کر لیں. مولانا فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا فیصل کریم کنڈی کے ہاں بڑی بڑی جماعتیں پہنچی تھی، نون لیگ کی مرکز وہاں پہنچ گئی تھی کہ کسی طریقے سے خود بھاگ گئے تھے جی کہ استعفیٰ منظور نہیں کریں گے، حلف نہیں لینے دیں گے. بلاول نے بھیجا تھا جائیں حلف لیں، بن گئے. اب ان کو ہٹانا، اگر وہ نالائق آدمی، اگر ان کی اسٹیٹمنٹس کو ہم دیکھیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا، صوبے میں کرپشن ہے، صوبے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، ٹیم کے اندر اتفاق نہیں، تو ان کے لیے تو وہ بڑی اچھی پوزیشن ہے. پھر اس کو بہتر بندہ وہاں لانے کی کیوں ضرورت ہے؟ میرے خیال سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی وہ گنڈاپور صاحب کے لیے جو حمایت میں سارے اٹھ پڑ کھڑے ہوئے تھے، ان کو تو گنڈاپور صاحب بہت اچھے لگنے لگے تھے، نون لیگ کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو، حکومتی جماعتوں کو. اور اب جتنا سہیل آفریدی صاحب کو ٹائم مل چکا ہے، گنڈاپور صاحب دوبارہ سے اچھے لگنے لگے بہت سارے لوگوں کو. کیونکہ اگر آپ انگیجمنٹ کر رہے ہیں، ان کو دیکھیں موقع مل رہا ہے. موقع یہ مل رہا ہے کہ 1-2 دھڑے کی صورت میں ایک چیزیں بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو گئی ہیں. PTI کے اندر جو ڈویژنز اس وقت نظر آ رہی ہیں، MPs جو ہیں وہ ہیں تو نالا، مطلب سہیل آفریدی صاحب لاکھ، آج ان سے رپورٹر بھی سوال کر رہا تھا، بلکہ ہماری ٹیم کا ہی صداقت نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ دیا گیا وہ تمام MPs کی جانب سے. ان کا کہاں ہے وہ لیٹر، کدھر ہے؟ شیخ وقاص صاحب نے تو کل ہمارے پروگرام میں کہا تھا میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے، اور کسی اور ایک آدھ اور لوگوں نے PTI کے. سو بہت وہ ان کا دکھ مشترک ہے، گنڈاپور صاحب کا اور شیخ وقاص صاحب کا دکھ مشترک ہے. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں اور وہ اون نہیں، سہیل آفریدی صاحب کو تو ان کی جماعت کے یہی تمام جو اراکین ہیں، جو تمام ممبرز ہیں، وہ اون اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. پر سہیل آفریدی صاحب کی سب سے بڑی بات جو ان کو موقع ملتا ہے، نون لیگ کو بھی یہ کہنے کا، نذیر از رائٹ کہ بھائی کرنا ہوتا تو یہ پہلے ہی ان کو فارغ کر چکے، ان کے بس میں اب نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب از دیر، وہ انگیج بھی کر رہے ہیں، وہ دونوں پچ پہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں. مزاحمت وہ کر نہیں پا رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کوئی خاطر خواہ افیکٹو قسم کی وہ تو نہیں کر پائے اب تک. اور انگیجمنٹ بھی اگر آپ کر رہے ہیں، جو سب سے زیادہ جو ان سے سوال عائد ہو رہے ہیں ان کے اوپر کہ آپ انگیجمنٹ سے کیوں نہیں اپنے لیے ایک سپیس جو ہے وہ نکال پا رہے ہیں. عمران خان جو ہے ابھی تک آپ ان کے ریلیز کے لیے اگر MPs بھی اگر اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کا بھی سوال یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی افیکٹو ایک آپ کی ایک ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے کہ جس سے آپ ایک اپنی سپیس ری گین کر سکیں. سہیل آفریدی صاحب کا انگیج کرنے کا 14 مئی کو، جس کی تصدیق شیخ وقاص حکم صاحب نے کر دی تھی کہ آپ اور گور صاحب جو ہیں وہ جا کے ملے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. منصور علی خان کے شو میں پہلے بتا چکے تھے لیکن ہماری نظر سے نہیں گزری تھی. لیکن اس میں خبر جو ہے راجہ صاحب، جو علیمہ خان صاحبہ نے اب کل اس میٹنگ کے حوالے سے کہہ دیا کہ سہیل آفریدی صاحب تو ٹویٹ کر چکے تھے کہ امن و امان کے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی. علیمہ خان کل اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں ان کی موجودگی میں وہاں کہ بھائی آپ لوگ ملے تھے ریلیف کے لیے، اور جو انہوں نے ملاقاتوں میں ریلیف کے لیے محسن نقوی سے ملے تھے. یہی بات سہیل آفریدی نے جو پریس کانفرنس علیمہ خان کے ساتھ KP ہاؤس میں کی تھی، اس میں حیدر شرازی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں جہاں سے ریلیف ملے گا
ہم ریلیف کے لیے جائیں گے, وہ تو بات بھائی- سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ بھائی ٹویٹ جان- کہاں جسٹیفائی ہوتا ہے؟ بھائی جان جسٹیفائی ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیا؟ میرا خیال ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ ہم سارے لوگ بھی نا بہو کر کے زیادہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تھوڑا سا ذرا ریشنلی سوچنے کی ضرورت ہے. ہو کیا رہا ہے اس ٹائم پہ؟ صحیح. کون سا اسٹیبلشمنٹ کا ایسا نمائندہ ہے جس سے یہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ ایک فرنٹ جو انہوں نے مذاکرات والا اسٹیبلشمنٹ نے کھول کے رکھا ہوا ہے, محسن نقوی ہے. محسن نقوی کوئی میرٹ پہ تو نہیں آیا ہوا نا یہاں پر, سب کو پتا ہے وہ کس کا نمائندہ ہے. جی اس سے جا کے ملاقات کرنی تھی. ملاقات امن و امان کا محسن نقوی سے کیا تعلق ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے, یا محسن نقوی کے امن و امان والی کون سی پرفارمنس ہے؟ ظاہری بات ہے یہی بات ہونی تھی کہ بھائی ملاقات کرنے دو, نہیں کرنے دو. دوسری طرف جو گیم چلائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں اپنے شامل ہے. افسوس کی بات یہ ہے صحیح. آج جو آؤٹ برسٹ ہوا, جو صداقت صاحب سوال پوچھ رہے تھے, جو ان کا آؤٹ برسٹ ہوا, آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جب ترجمان بنائے گئے تھے گنڈا پور صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر, جی تو یہ پشاور شفٹ ہو گئے تھے. جی, عمران آپ خان کو نے یہ بھی بار بار معلوم- کہا واپس نہیں آئے تھے. جی جی, آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ اور گنڈا پور صاحب شاید کالج فیلوز یا کلاس فیلوز بھی تھے. جی. اگر نہیں معلوم تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. صحیح. پھر جب گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا تو شیخ وقاص اکرم صاحب بھی اپنا سندوشکا باندھ کے ڈی آئی خان چلے گئے تھے ان کے ساتھ. اچھا, یہ بات ہمیں نہیں پتا. جی, وہ ڈی آئی خان چلے گئے تھے, وہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں. اب اس ٹائم پہ وہ گنڈا پور صاحب بیچارے مطلب کیا اچھا آدمی تھا, ایک جو عمران خان کو کہتا تھا جی میں عمران خان کا ایک سپاہی ہوں سچا. پھر وہ ایک عہدے کے لیے زبان لٹکائے بیٹھا ہوا ہے. بھائی اس کا جو ہے جو کہتے ہیں جی بہت بڑا دماغ ہے, جی بہت عظیم دماغ, ڈی آئی خان میں اتنا عظیم دماغ پیدا نہیں ہوا. وہ صحافیوں کو فون کر کے ان کو پیسے آفر کرے, میں آپ کو بہت کیا اس کو کہتے ہیں authenticity سے بتا سکتا ہوں, وثوق سے. میں نے 3 صحافیوں سے بات کی ہے. اچھا. اب جو لیٹر ہے, جو مبینہ لیٹر ہے, وہ بھی ایک ایسے صحافی نے سب سے پہلے پوسٹ کیا جو گنڈا پور صاحب کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ لیٹر اصلی ہے نقلی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ گنڈا پور صاحب کے لیے کام کرتا ہے وہ بندہ. صحیح. گنڈا پور صاحب جس دن سے ہٹائے گئے ہیں وہ کسی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں آئے ہی نہیں ہے گنڈا پور صاحب. صحیح. ٹھیک ہے, گنڈا پور صاحب کے بارے میں مشہور ترین بات ہے, جو کنفرم ترین بات ہے, وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو جب عمران خان کا مسئلہ ہوا, گنڈا پور صاحب بھاگے بھاگے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچ گئے کہ جناب عمران خان سے آپ کی ڈیل ہو رہی ہے, میرے تھرو ہونی ہے وہ, جی, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے کرایا ہے. صحیح. گنڈا پور صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست ہے, میں آپ کو گنڈا پور صاحب کی ساری میں تعریفیں بتا دوں آپ کو ایک دفعہ. جی. ان کے مطابق مسٹر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو راستہ میرے پاس ہے محنت کرنے کا, جی, ریلیف عمران خان کو اسی سے مل سکتا ہے, اور میرے علاوہ کوئی ریلیف لے کے دے ہی نہیں سکتا. جو مرضی کر لیں, یہ مجھے ہی ہونا چاہیے. تو دلوا دیتے اور ہیں. تو دلوا کیوں نہیں پائے؟ 19 ماہ تو رہے وہ حکومت میں. سر یہ آپ کو پتا ہے نا کہ ان کو گنڈا پور صاحب کو تو یہ بھی انجیکشن کسی نے چوری کھلائی ہوئی تھی کہ تجھے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. عمران خان تمہارا جو لیڈر ہے, میں لائن آپ کو بول رہا ہوں ہاں. کہ سردار صاحب آپ اپنے لیڈر کو آپ کو ہٹا کے دکھائے. اگر ہٹائے ٹھیک گا ہے, تو پھر یہ- اگلا سی ایم آخری ہوگا پی ٹی آئی کا. نہیں, آپ ہی آخری سی ایم ہے, اگلا کوئی نہیں آئے گا. یو آر دا لاسٹ سی ایم. اچھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا 2 دن کے اندر اندر گنڈا پور صاحب کی دوبر پہ لات پڑی, وہ کلا بازی کھاتے کھاتے باہر جا کے گرے. تو ابھی جو ہے نا تھوڑی سی زیادتی بھی ہو رہی ہے سہیل افریدی کے ساتھ. اچھا. یہ اسٹوپڈ بھی ہیں جو سوشل میڈیا سے ڈرتے بھی ہیں. بھائی کھلا کے کرو گے میرا لیڈر ہے, میں محسن نقوی, کیا اس سے بھی ملوں گا, اس سے بھی ملوں گا, اس سے بھی ملوں گا, یا پھر ڈیسائیڈ کر لو کہ ہم نے الیکٹیبل بندے کو تو ایسے چھپ چھپا کے ضرورت نہیں ہوتی. جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو چھپ چھپا کے ملنے کی ضرورت اس نہیں. کو کیا ضرورت ہے, اوکے ہاں جی میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے, عمران خان سے ملاقات کرانی ہے کہ نہیں کرانی, بلکہ خود ہی جاری کر دیا کرے. امن و امان کا اجلاس یا تو نہیں، گورنر ہاؤس میں ادھر ہو سکتا تھا, یا کور کمانڈرز ہاؤس میں ہو سکتا تھا, یا سی ایم ہاؤس میں ہو سکتا تھا. بیرسٹر گور کے گھر میں کون سا امن و امان کا اجلاس ہو سکتا لیکن ہے؟ سہیل آفریدی کے لیے بھی آن جاب لرننگ ان کی ہو رہی ہے. ہاں. مسئلہ پرابلم یہ ہے نا, دیکھیں کہ یار جو کے پی میں یہ جو بات ہو رہی تھی کہ لوگ خوش ہیں, لوگ دکھی ہیں, لوگ ایسے ہیں, لوگ ویسے ہیں. دا پرابلم از کہ پیپل ڈونٹ کیئر. کے پی میں آپ کو پتا ہے مزمل اسلم کو لگایا گیا, جو مزمل اسلم از ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب. اور یہ اب وہ لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے کہ یار بندہ بڑا زبردست لگایا ہوا ہے انہوں نے مزمل اسلم. ٹھیک ہے, لیکن سہیل افریدی صاحب بھی اب پیمپر اتار دینا, بڑے ہو جائیں تھوڑے سے. اچھا. ان کو ابھی تک وہی نہیں, اب وہ بات کرنا شروع ہے کہ ہم خسارے کا بجٹ دیں گے. بھائی تم استعمال کرو نا, پھر جب یہ بہت پٹ رہے ہیں نون لیگ والے, تو اتنے پیسے تم سما کے سرپلس بجٹ دے کیوں رہے ہو, لگا دو سارے میں, تو سب کو بانٹو نا پیسے تم بھی. صحیح. اب آتے ہیں اگلے ٹاپک کی جب, کیونکہ گنڈا پور بہت ہو گیا.
गंडापुर के बाद ये जो मेन लीडरान है सारे, बिलाल भुट्टो जरदारी खैर पिछले इलेक्शन में भी गए थे, नवाज शरीफ साहब को 12 घंटे की धूप लगवाई गई और उन्होंने जाके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। नून लीग कोई चार्जशीट कर दिया, ना सड़कें वहां पे बेहतर हैं, मोटरवे है नहीं, वहां पे बिजली है नहीं, वो जो चीजें बोलते थे सब्जेक्ट तो जो है वो अचानक से होश में कैसे आया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं आपको देखिए ख्वाजा साद रफीक साहब को भी वहां उतारने का रीजन है। मतलब मैं आज एक वीलॉग अपना कर रही थी तो उसमें मैंने कुछ रीजंस, और जो कि मैं जरूर दोहराती हूँ कि रीजंस कुछ नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ अरसे पहले अभी जो ट्रांसफॉर्मर के हवाले से जो गुफ्तगू की, तो मोरालिटी के हवाले से अब जो बातें हो रही हैं, इवन मियां साहब को बाकायदा उतारा गया है। ये नहीं ऐसा लगता कि मियां साहब को अचानक से उठा के धूप लगवाने के लिए आपने निकाला है। मियां साहब को आपने बाकायदा इस ग्राउंड में उतारा इसलिए क्योंकि मियां साहब जो है, जो मुझे क्यों निकाला वाला अपना एक नैरेटिव लेके, जो एक उनका रिवायती बयानिया है उसको लेकर जब वो वापस सियासी मंजरनामे पे आ रहे हैं, नहीं वो तकरीर पुरानी नहीं है। उनको पता है, अब उनको एहसास हो रहा है कि नून लीग जो है वो डिलीवर, जाहिर है जब 4 साल पहले आप आए थे एक हुकूमत को घर बेच के, आपने अवाम को डिलीवर करना था। इस वक्त महंगाई जो इस हद तक बढ़ चुकी है, माशी जो एक मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है इस हुकूमत की, पीपल्स पार्टी तो वो नहीं करी क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है। सो पीपल्स पार्टी ने तो उनको अकेले वो खूह में जो है वो ढकेला हुआ है। सो एक ये IMF के डिक्टेशन पे आपको पूरा बजट तैयार करना पड़ रहा है, उसके लिए भी अवाम खमियाजा उसका उठाएगी, मुतवसत तबका जो है वो पिसा जाएगा, क्रश आपने कर दिया सैलरी क्लास को। और फिर सेकेंडली हालात अब आपने देखा गुज़िश्ता रोज से ही कौमी हुकूमत की दोबारा फवाद चौधरी साहब और दीगर जो है वो बात करना शुरू कर रहे हैं। कौमी हुकूमत की तरफ भी अगर लेट्स से मामला, क्योंकि फिलफौर नहीं लेकिन अगर किसी भी सूरत में हालात जो है उसका पैंतरा बदलता है, कि आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट, कुछ भी हालात हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो वापस इमरान खान की आने की वो सब आवाम जानती है। सो लिहाजा ऐसे में नून लीग असेस कर रही है, प्रीएम्प्ट कर रही है कि हमारे पास एटलीस्ट कुछ तो हो कहने का, कि वही सारे वही अवामिल थे जिन्होंने हमें उस वक्त भी निकाला था, और अभी भी अगर हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन मियां साहब को और सड़कें देख के 20 घंटे की लोड शेडिंग, आपको नहीं पता था 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। साल क्या सख्ते में रहे हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, उनका दिल में बसता था गिलगित, खुसूसी लगाव था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से। और मियां साहब की जमात के सरताज अजीज साहब की सरबराही में वो कमेटी ने अपने तमाम नुकात, सारी चीज हो चुकी थी, येट आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आज तक उस गिलगित बल्तिस्तान की उस आवाम को नहीं दे सके, आप उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आ सके, आप मेन स्ट्रीम नहीं कर सके ना। आप गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास सीट्स नहीं है, सेनेट और आप असेंबली में शुमाली इलाका जात की जगह पे हमने गिलगित बल्तिस्तान कर दिया था, बहुत बड़ी चीज, सरहद सूबे की बजाय हमने उसको खैबर पख्तूनख्वा, ये तब्दीली हम ले आए। वो मैंने एक दफा एक साबिक गवर्नर है गजनफर अली साहब गिलगित बल्तिस्तान के, उनसे मैं इंटरव्यू करी थी, नाज़रीन के साथ जरा शेयर कर देते हैं। उन्होंने भी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बहुत हम काम कर रहे थे, बहुत काम करना चाहते थे। मैंने कहा किसने आपको रोका? फिर उन्होंने उन्हीं का जिक्र कर दिया, मुझे वो काटना पड़ा जो से माजरत किया, बहुत इयर्स बैक की ये क्या कहेंगे अदील, सब्जेक्ट जो होश में अचानक आ गया। यार द प्रॉब्लम इज के सबसे पहले तो मियां साहब को शर्म से ही डूब के मर जाना चाहिए। 3 बार का प्राइम मिनिस्टर वो NOC लेके जीबी जा रहा है जैसे कि हम किसी और मुल्क में जा रहे हैं जी। ठीक है, आप कम से कम ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए कि आप तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में अपना दुनिया भर का मजाक ना उड़ाएं कि एक बांदर उधर बैठ के NOC बांट रहा है कि तू आ सकता है, तू नहीं आ सकता, तू आ सकता है, तू नहीं आ सकता। और फिर गिलगित बल्तिस्तान में आप पंजाब पुलिस 6000 एहलकार पंजाब पुलिस के, मतलब क्यों आपको लेकर आने की जरूरत महसूस हो रही है भाई? पहले इलेक्शन नहीं करवाया आपने? आप एक पहली दफा वो पूरा एरिया जो है उसका फैब्रिक आप खराब कर रहे हो जी। ये वो लूटमार पुलिस आपकी, यहाँ पर तो कोई सेफ नहीं है पंजाब में जी। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में जेलें जो है वो खाली हैं जी, क्राइम रेट नहीं है, तो जाहिर बात है वहां पर कुछ है नहीं तो लूटेंगे क्या? यार क्या चीज है ये। जी बिल्कुल ठीक, उसके लिए लोगों को इस्लाम बताना पड़ता है। पूरा सूबा ही ऐसा है कि जिसके लिए सारे पहुंच जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान का सबसे कीमती सूबा है जी। नहीं तो क्या वट्टे चोरी करेंगे, कुर्बानियां चोरी करेंगे, वहाँ पे जो चीजें हैं पहाड़ उसके लिए अमरीकी आप चुरा नहीं सकते, वहाँ चोरी अमरीकी एम्बेसडर ने एक ना विजिट किया था जिसको छुपा दिया गया था, आपको याद हो? एमए नहीं गया था, मिनरल्स के लिए गया था। आप चोरी नहीं करते, जिन्होंने जो माल लेना है वो उनको देने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, उस तरफ हम नहीं जाते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि
کیا لطیفہ قسم کا الیکشن ہے. پھر آپ ایک ایسے خطے میں گلگت بلتستان بائی دا وے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے حصے میں نہیں رکھا تھا. جی بی کے لوگ لڑے تھے خود, جی لڑ کے آزادی حاصل کی تھی. یہ لڑکے بہت ہیں جی بی کے لوگ. پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا انہوں نے. بالکل سر, بالکل ٹھیک. آپ اس ایریا کو ایک لطیفہ بنا رہے ہیں, ابھی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ وہاں پر الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں. پلان آپ کو سب کلیئر بات کرنی چاہیے, وہاں پر اب آپ نے الیکشن چوری کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کرامت مغل اور عدیل راجہ کی طرح علینا شکری کے علاقے کے لوگ بھی ٹگے ہیں جو چپ کر کے چپیڑے کھا کے مان جائیں گے یا ہم نہیں مانیں چپیڑے گے. نہیں کھاتے. وہ تو کنور دلشاد نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ بھائی ان نوجوانوں سے بچیں. سینسٹیو ریجن ہے, آپ وہاں پہ آپ نے, اور بلکہ ہم کے پی کے بھی لوگوں کے حوالے سے کہتے تھے نا, پنجاب پولیس نے جو حال پنجاب کے اندر کیا تھا, لوگوں کے رات رات گھر میں داخل ہو کے بغیر وارنٹ کے چادر چار دیواری پامال کی تھی, خواتین کو ہراس کیا تھا, جس طرح کا سلوک, اور پھر سی ٹی ڈی جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, تو یہ چیز آپ نہ کے پی میں کر سکے کیونکہ وہ الاؤ نہیں کرتے, اور نہ ہی آپ حرکتیں گلگت بلتستان کر سکتے. پھر میں 2020 میں آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ اور یہ بلاول صاحب نے ایک لمبی کیمپین کی تھی, ایک مہینے کی, ایک مہینہ بلاول رہے تھے, 20 دن کے لیے مریم حلیمہ سلطان بن کر گئی تھی. مجھے وہ گیٹ اپ تک یاد ہے ان کا, دراز سے. اچھا لوگوں کا دراز ہوگا. اچھا مریم صاحبہ نے, لیکن آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جو حالات وہ اس وقت جو کچھ برداشت وہ لوگ کر رہے تھے, جس قسم کے حالات سے گزر رہے تھے, آسان تو نہیں تھے ان کے لیے بھی حالات, لیکن 2020 میں وہ فوج مخالف یا ادارے مخالف سے کے حوالے سے وہ جو بیانیہ تھا, پاکستان میں آپ ضرور ان کے شہروں میں سن رہے تھے, ان کے جو 5 کا ٹولہ اور گینگ آف 5 اور یہ سب چیزیں, لیکن لندن پلان وغیرہ, لیکن آپ گلگت بلتستان میں یہ چیز نہیں انٹرٹین لوگوں وہاں پر کرتے ہیں. لیکن آپ گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں نا کس قسم کی کیمپین ہو رہی ہے. اب وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, کتنی افسوسناک بات ہے. جیسے کہ آج ایران وار کے بعد تو بھی چینج ہوا نا, اچکزئی صاحب نے جب بولا ہے, اچکزئی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے چند چوروں ڈاکوؤں کی محبت میں اپنی رہی صحیح عزت مت گوائے, فوج کی عزت نہ خراب کی جائے, سائڈ پہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ. ابھی جو ان کی پرفارمنس ہے معذرت کے ساتھ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی, اتنی بری پرفارمنس ہے یار, اتنی بری پرفارمنس ہے کہ بالکل لہجہ بھی ٹھیک تھا اور بلاول کے الفاظ بھی ٹھیک تھے. تیرے بائیں ہاتھ تک کھیل ہے, تو کرتا کیوں نہیں مامے. ہاں تو دوسرا نواز شریف کے بارے میں کہا نا کہ بندہ مہمان آیا وہ ناراض نہ ہو جائے, میں سچ بول دوں. نہیں, لیکن بلاول صاحب کو بھی کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ احسن اقبال صاحب سے پوچھے. بلاول صاحب کو بھی ایکول اپرچونٹیز وہاں پر ان لوگوں کو بھی ملی ہے رول کرنے کے لیے. آپ نے کیا کچھ کیا ہے آج تک, آپ نے اس صوبے کو محروم رکھا ہوا ہے, تو مطلب دونوں ان سیاسی جماعتوں سے, بلکہ آپ تو صوبہ ہی نہیں بنا سکے نا. عمر دراز گوندل کا ٹویٹ میری نظر سے گزرا تھا, اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ اگر ہم نواز شریف کی تقریریں اور بلاول بھٹو زرداری کی تقریریں سنیں تو لگتا ہے یہ لوگ اپوزیشن میں ہیں, تو پھر وفاق میں حکومت کس کی ہے؟ جیسی تقریریں ان کی. تو یہ جو ہے نا آپ کا جو دکھ بھری کہانی ہے, اور اتنے ڈڈو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی آپ کو بتائیے کر کیا رہے, پوری ایفرٹ کس چیز پہ, تحریک انصاف کا نام نہ لیں, وہاں کے صحافی ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کر رہی. صحیح. آپ کو 2024 کا الیکشن یاد ہوگا, چینل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام نہیں چلا رہے تھے, وہ آزاد امیدوار چلا رہے تھے. اس قسم کی حرکتیں دوبارہ کی جائے بھائی, ایسے کوئی تاریخ ختم ہوتی ہے؟ ایسے کیا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا, لوگوں کا چینج آف ہارٹ یا چینج آف مائنڈ تو نہیں ہوتا. پی ٹی آئی والے تو اس الیکشن کا وفاق پہ امپیکٹ کیا ہے؟ زیرو. آپ امپیکٹ وفاق پر جی بی الیکشن کا کیا ہے جس کے لیے اتنی کوشش کی جا رہی ہے؟ وفاق کا امپیکٹ نہیں ہے سر, یہ امپیکٹ جو ہے یہ جن پہ ہونا ہے وہی مینج کر رہے ہیں سارا کچھ. اچھا, مختصر اور جامع. دیکھیے سینسٹیو ریجن ہے, اگین ڈسپیوٹڈ ریجن ہے, ایریا جہاں پر آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں گتم گتک کیوں ہے, کیونکہ حکومت بنانی ہے وہاں پہ, کنٹرولز رکھنے ہیں گلگت بلتستان کے اس میں. ایک کو 3 سیٹیں ملی تھی, ایک کو 4. ہاں, اور آج وہ قاہرہ صاحب میرے پروگرام میں تھے, تو قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے تھے 2020 کا الیکشن, ہماری سیٹیں جو ہے وہ چھین لی گئی, ہماری سیٹیں جو ہے وہ چوری کی گئی, لیکن باوجود اس کے بڑی گریسفلی پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اپنی ہار کو. جیتے ہوتے تو ایسے گریسفلی نا, ایک حلقے میں نون لیگ نے اعتراض کیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے, اور وہاں سے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا تھا جو ڈسپیوٹڈ تھا. ہاں, لیکن پی ٹی آئی کی بھی اس ٹائم 2020 کے الیکشنز میں ایک سمارٹ کہہ لیجیے الیکشن مینجمنٹ تھی کہ آپ انڈیپینڈنٹس بھی کھڑا کر رہے تھے اور آپ نے جو الیکٹیبلز تھے ان کو بھی توڑا تھا. جی, اور چلیں باتیں تو بہت سی ہیں, لیکن ان کے شو کی ریکارڈنگ ہے, اور عدیل صاحب جو ہیں ان کی طبیعت اور سانس پھول رہی ہے. بہت شکریہ عدیل آپ کا, اور آپ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.